اسلام کے ظہور سے اہل عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگ جاہل اور وحشی تھے۔ کہیں آگ کی پوجا کی جاتی تھی تو کہیں ستاروں کی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا۔ ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا تھا۔ خانہ کعبہ جو اب بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہے، اس میں 360 بت تھے۔ لوگ درختوں کو سجدہ کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے۔ امن و سکون نام کو بھی نہ تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ نہ قانون تھا نہ انصاف۔ لوٹ مار کا بازار رہتا تھا جو عام تھا۔ شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ ننھی ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ غیر سرزمین عرب میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں خدا تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ امن کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ مکرمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمے آئی، لیکن 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی۔ چنانچہ بعد میں وہ نبی نوح انسان کی ہدایت عظیم بنے۔ جوان ہوئے تو آپ نے ایک امیر بیوہ خاتون کی ملازمت اختیار کی۔ آپ نے اپنے فرائض اس خوبی سے نبھائے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت شستہ تھے۔ آپ زبان کے میٹھے اور دل کے صاف تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ ان کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رحم و اکرام کے پتلے تھے۔ کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، کسی کے لیے بد دعا نہ کی۔ فقیر اور درویشی کی زندگی بسر کرتے، راحت و آسائش سے کوسوں دور رہتے۔ سارے عرب کے تاجدار تھے، مگر بوریوں پر سوتے اور کھجور کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر کے باہر غار حرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزار دیتے۔ اسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خدا نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے اپنی نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا اور رزق پہنچانے والا ہے۔
اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ امیر، غریب، عربی و عجمی، گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں۔ وعدے سے مجبور ہیں، اب تک قائم رہیں گے۔ ہر انسان پر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ محبت و مساوات انسان کی دلیر ہے۔ پڑوسی کو ستانا بدی ہے۔ بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔ ذات اور اونچی نیچی کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو ساجی نہ شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہیں۔ راہ مولا میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی تعلیم سے چڑ گئے، آپ کی مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ واقعہ 622 ہجری کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ پر ایمان لانے لگے۔ آپ کی تعلیم صداقت اور سادگی پر بنی تھی، اس لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ کی وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن بستے نہ ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم النبی کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے آخری نبی ہیں۔